بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 2016 سے شروع ہونے والے ایک بڑے معاملے کا ڈراپ سین آج اس وقت ہو گیا جب اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے ہسبینڈ کیپٹن صفدر کی سزاؤں کو ختم کر دیا، کالعدم کر دیا، مریم نواز شریف صاحبہ کو باعزت بری کر دیا۔ ایون فیلڈ یہ لفظ تو اب ایک استعارہ بن گیا ہے، یہ وہی لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ 16 ہے، 17 ہے، نمبرز ہیں، 4 اپارٹمنٹس ان کو مرج کیا ہوا ہے اور اسی اپارٹمنٹ کے باہر آپ وہ سارے احتجاج وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایون فیلڈ کیس میں کیا ہوا؟ ایون فیلڈ کیس کہاں سے شروع ہوا؟ ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف صاحب پر کیا الزام تھا؟ ایون فیلڈ کیس میں، ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز شریف صاحبہ پر کیا الزام تھا؟ اور پھر اس کے بعد سزا کس طرح ہوئی اور پھر آج سزا ختم کس طرح ہوئی، یہ آپ کو بریفلی پہلے بتاتے ہیں اور اس کے بعد کرتے ہیں مہمانوں سے آغاز۔ تو معاملہ شروع اس وقت ہوا 3 اپریل 2016 کو پیناما پیپرز کے نام سے اس وقت انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے پیناما پیپرز کے نام سے 11.5 لاکھ سے زائد خفیہ دستاویز جاری کی۔ پیناما پیپرز میں 8 آف شور کمپنیز کا تعلق پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کے خاندان سے بھی بتایا گیا۔ انہی دستاویزات میں برطانیہ میں ایون فیلڈ فلیٹس کی خریداری کا بھی معاملہ شامل تھا۔ اس کے بعد پاکستان میں نواز شریف صاحب کے سیاسی مخالف عمران خان صاحب نے اس پر ایک تحریک شروع کی، اس پر پہلے بیانات دینا شروع کیے، تحریک میں جو ہے وہ پھر تیزی آتی چلی گئی۔ بالآخر اس کے بعد عمران خان صاحب الیکشن کمیشن میں بھی اس حوالے سے گئے کہ نواز شریف صاحب کو کیا اثاثے ضبط کیے جائیں، انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ اکتوبر کے مہینے میں، یعنی اپریل میں پیناما پیپرز آتے ہیں اور اس کے کچھ ماہ بعد اکتوبر کے مہینے میں سپریم کورٹ آف پاکستان پیناما پیپرز کے معاملے میں درخواستیں قبول کرتی ہے اور اکتوبر کے ہی مہینے میں سماعت کے لیے ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا جاتا ہے اور اس کے کچھ ہی ماہ بعد اپریل 2017 میں پیناما گیٹ کے حوالے سے فیصلہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایون فیلڈ نہیں آیا، ابھی پیناما کا معاملہ چل رہا ہے۔ فیصلہ کیا آتا ہے؟ فیصلہ آتا ہے کہ اس بینچ کے جو سربراہ ہوتے ہیں جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ اپنے اکثریتی فیصلے میں نواز شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ پر الزامات کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا بھی حکم جاری کرتی ہے۔ یہ وہی مشہور زمانہ JIT ہے۔ پھر اس JIT نے جولائی میں اپنی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی۔ اس کے بعد جولائی کے مہینے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نواز شریف صاحب کو ناقابل وصول تنخواہ ظاہر نہ کرنے پر وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل کر دیتی ہے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ جو دبئی کی کمپنی تھی، اس میں آپ عہدیدار تھے، اس کے تحت آپ اتنی تنخواہ لے سکتے تھے، لینے کے اہل تھے، اگرچہ آپ نے وہ تنخواہ لی نہیں لیکن بہرحال لینے کے اہل ضرور تھے، ریسیوڈ نہیں تھا لیکن ریسیویبل ضرور تھا۔ جو ریسیویبل ہوتا ہے وہ بھی ایسٹ ہوتا ہے، آپ نے ایسٹس کی فہرست میں اس ریسیویبل کو ظاہر نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کنسیلمنٹ آف ایسٹس کے مرتکب ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جھوٹ بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صادق و امین نہ رہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ پاکستان کے MNA ہونے کے اہل نہ رہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہونے کے اہل نہ رہے۔ یوں نواز شریف صاحب کی ہو گئی چھٹی۔ لیکن نواز شریف صاحب ابھی نااہل ہوئے ہیں اور مریم صاحبہ اس کہانی میں ابھی تک نہیں آئی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ابھی تک جیل نہیں گئے، صرف وزارت عظمیٰ سے اتر گئے۔ لیکن ساتھ کیا ہوا؟ ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف صاحب کے خلاف فلیگ شپ انویسٹمنٹ، ایون فیلڈ جائیداد اور جدہ میں قائم العزیزیہ کمپنی اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں احتساب عدالت میں کارروائی کا فیصلہ جاری کر دیا۔ ستمبر کے مہینے میں احتساب عدالت کے جج تھے محمد بشیر صاحب، انہوں نے اس ریفرنس پر پہلی سماعت کی۔ اس مقدمے کی کل 107 سماعتیں ہوئیں۔ نواز شریف صاحب اس میں 78 مرتبہ پیش ہوئے، مریم نواز شریف صاحبہ 80 مرتبہ، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی 92 پیشیاں ہوئیں اس مقدمے میں اور بالآخر 2018 میں، جولائی 2018 میں ایون فیلڈ کیس میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس فیصلے کے مطابق نواز شریف صاحب کو 11 سال قید ہو گئی، مریم نواز شریف صاحبہ کو 8 سال، کیپٹن صفدر صاحب کو 1 سال۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا 7 سال کی ہوئی تھی، 1 سال کی اضافی سزا سنائی گئی کہ انہوں نے نیب سے تعاون نہیں کیا، اس کی وجہ سے اضافی سزا تھی تو یوں 8 سال ہو گئی، لیکن دونوں سزاؤں کا اطلاق ایک ساتھ ہونا تھا، اس لیے پریکٹیکلی مریم نواز شریف صاحبہ کو اس میں 7 سال کی سزا ہوئی۔ ساتھ ہی احتساب عدالت نے نواز شریف صاحب پر 80 لاکھ پاؤنڈ، جو کہ اس زمانے کے کنورژن ریٹ کے مطابق تقریباً 1.3
अरब रुपया बनता है। नवाज शरीफ साहब पर 80 लाख पाउंड, मरियम नवाज शरीफ साहबा पर 20 लाख पाउंड, जो कि उस जमाने के एतबार से तकरीबन 34 करोड़ रुपए बनते थे, आज तकरीबन 50 करोड़ रुपए बन जाते हैं। ये जुर्माना भी आयद किया, जबकि 10 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया। साथ ही अदालत ने इसी फैसले में शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में लंदन में मौजूद जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त करने का हुक्म दिया। जहां पर आज एहतजाज होते और आप मनाजिर देखते हैं, उस प्रॉपर्टी को दरअसल अदालत ने जब्त करने का हुक्म दिया था अपने इस फैसले में। अहम बात यह थी कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ये सजाएं उस वक्त सुनाई गई जब पाकिस्तान इलेक्शंस की राह पे था और इलेक्शन में अभी सिर्फ 19 दिन बाकी थे। नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी उस वक्त बाहर थी, उसके बाद वो वापस आए और वो जेल गए। वापस आने के बाद फिर उसके बाद सितंबर 2018 में वो लोग इस फैसले के खिलाफ जमानत करने के लिए अपील में गए। सितंबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाओं को कलअदम करार दिया और जिसके बाद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर इस जेल से यानी इस केस से रिहा हो गए। फिर उसके बाद ये सारे का सारा मामला इसी अंदाज से सब चलता रहा, यहां तक कि किस्सा मुख्तसर ये कि अभी फिर फरवरी 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चूंकि फिर उसके बाद ये हुआ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इस सजा को मुअत्तल कराने के लिए अदालत गई हुई थी, जबकि नैब इस हवाले से अदालत गया हुआ था कि नवाज शरीफ साहब को एक केस में बरी कर दिया गया, वो गलत है, आप मजीद सजाएं दें। फिर फरवरी 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ मजीद शवाहिद तलब कर लिए। फिर सितंबर के महीने में नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराफ किया कि लंदन की जायदाद खरीदने में मरियम नवाज शरीफ साहबा का किरदार नहीं है। इसी समाअत के दौरान अदालत ने लंदन के अपार्टमेंट्स और नवाज शरीफ साहब के दरमियान ताल्लुक पर नैब से सवालात के जवाबात भी मांगे। आज की समाअत में भी सारी की सारी समाअत इसी गिर्द घूमती रही कि अदालत नैब से कहती रही कि आप नवाज शरीफ साहब का लंदन अपार्टमेंट यानी नवाज शरीफ साहब का एवनफील्ड अपार्टमेंट से ताल्लुक तो साबित कीजिए, उसके बाद यह साबित कीजिएगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इन अपार्टमेंट्स के हवाले से नवाज शरीफ साहब की मुआवनत की, जिसकी वजह से जो उनको सजा दी गई थी वो बरकरार रखी जाए और उसमें इजाफा किया जाए। लेकिन इस बारे में नैब ने जितने भी जवाब दिए, अदालत उनसे मुतमईन नहीं हुई। यूं आज 29 सितंबर 2022 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बाइज्जत बरी कर दिया। नवाज शरीफ साहब इसी केस में अभी पाकिस्तान से बाहर है, उस हवाले से प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली मलिका बुखारी साहबा हमारे साथ होंगी, उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्या कहती हैं। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट आज कमरे अदालत में मौजूद थे और जब से 2018 में केस चल रहा है तब से रोजाना कमरे अदालत में होते थे, शाह खालिद, उनसे पूछेंगे। और गवर्नमेंट इसको किस तरह देखती है, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर से पूछेंगे। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले आप एक झलक में देखिए पनामा केस और इसके मुख्तलिफ मोड़। अब स्टार्टिंग फ्रॉम यू मलिका बुखारी साहब, बताइएगा ये अगर ये केस इतना ही ओपन एंड शट था, अगर इतना सीधा साधा मामला था, तो फिर क्यों आज इंतहाई बुनियादी सवालात के जवाब अदालत को नहीं मिल सके, उन्हीं अदालतों से जहां से पहले उनको सजाएं मिल रही थी? जी देखिए, इतना इसका एक सियासी पस मंजर भी है और इसका एक कानूनी जो है इसको आप कानूनी जाविये से ऑफ कोर्स देखें, क्योंकि बहुत ही अहम कानूनी केस है। इसके कानूनी इशू हमारे सामने ये है कि मरियम नवाज के ऊपर संगीन इल्जामात थे। पनामा केस 2016 में मंजर आम पर आया। मंजर आम पर कैसे आया कि अहम इंकशाफात हुए। एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया कि इनके वालिद और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 1990 की दिहाई में लंदन में ये मुकीम थे और वहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ इन्होंने हासिल की। आज तक पाकिस्तान की आवाम को ये नहीं पता चल सका कि वो प्रॉपर्टीज़ किसकी मलकियत है। बज़ाहिर तो सामने आया कि मरियम नवाज इस प्रॉपर्टी की बेनिफिशियल ओनर हैं। मरियम नवाज ने ही बताया कि उनके भाई ने बताया कि वही ट्रस्टी हैं, लेकिन इनकी मलकियत अगर मरियम नवाज के नाम के ऊपर है तो इसके पैसे किसने दिए? पाकिस्तान की आवाम को आज तक किसी ने नहीं बताया कि मनी ट्रेल जो है, दस्तावेजात जो हैं वो क्या हैं। 2016 पाकिस्तान की आवाम को नैब ये साबित क्यों नहीं कर सकी 2018 से? अभी तो चले हम आप शायद ये कह दें कि जनाब ये नैब पे असरअंदाज हो गए। इंटरेस्टिंगली जब सजा हुई थी उस दिन भी नैब के प्रोसिक्यूटर वही मुजफ्फर अब्बासी साहब थे जो कि आज थे। जब बरियत हुई है तो आज को तो आप कह देंगे असरअंदाज हो गए। उस जमाने जब सारा सिस्टम ही खिलाफ था तब नैब ये क्यों साबित नहीं कर सका? आज अदालत ने कहा भाई पहले ये तो साबित करें कि ये फ्लैट्स हैं नवाज शरीफ साहब के, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं ना मेरे नहीं है। और नैब इस सवाल का भी तसल्ली बख्श जवाब क्यों नहीं दे सका पाकिस्तान की आवाम को और अदालत को?
دیکھیے نیب کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن نیب کی عدم دلچسپی اس کیس کے اندر جو تھی وہ تو واضح ہو رہی تھی کہ نیب کے پروسیکیوٹرز نہیں آئے اور ڈیپٹی پروسیکیوٹر صاحب نے جو کیس ہے اس کے اندر اپنے دلائل کو پیش کیا، لیکن کیا دلائل کو پیش کیا اور نظام عدل جو ہے وہ اس کیس کے اندر کیا انصاف کرتا؟ ملکہ صاحب یہ بتایا نا کہ نیب کی عدم دلچسپی کی وجوہات ہو سکتا ہے، اب آج آپ عدم دلچسپی کو اس سے تعبیر کریں کہ جی گورنمنٹ اثر انداز ہو گئی، لیکن نیب کے حوالے سے تو اس وقت بھی بڑی مضحکہ خیز باتیں ہو رہی تھیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہے. اس فیصلے میں لکھا ہے کہ بھئی کیس ہے، اور جب آپ کی حکومت تھی کہ بھئی کیس ہے ایسڈ مینز کا، اور ہم نیب سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ایسڈ کتنے کا ہے، جو ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس ہے. تو نیب نے اس میں ہمیں جواب دیا اور ہم اس پہ حیران ہوئے. فیصلے میں لکھا ہے کہ سر یہ اس کی قیمت تو گوگل کر لیں. اس سے آپ کے سیاسی مخالفین نہیں کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ کیس تگڑا تھا ہی نہیں، ورنہ تب تو سب لوگ ہمارے خلاف تھے، سارا سسٹم. دیکھیے بدامی صاحب کیس تو بہت تگڑا تھا اور کیس تو بہت اہم تھا اور قومی مجرم جو ہیں ان کی چوری سر عام پکڑی گئی تھی، لیکن کچھ تو وجوہات رہی ہوں گی کہ نیب نے اپنے جو دلائل ہیں اس کو کمزوری سے پیش کیا. لیکن اب جو رخ اس کے اندر آیا ہے وہ نیب ترامیم سے آیا ہے. یہ وہ NRO 2 ہے جس کی عمران خان بارہا بات کرتے تھے. 3 قانونی نکات آپ کو بتاتی ہوں جو مجموعہ ہے آج کی اس کیس کا جو نتائج آئے ہیں اس کا. سب سے پہلے تو مریم نواز کے کیس کے اندر جو ایویڈنس تھی، جو دستاویزات تھے وہ باہر کے ملک سے آنے تھے، شواہد پیش ہونے تھے. قانون شہادت کے مطابق ان قانون شہادت کی روشنی میں ان شواہد کو دیکھنا تھا. ترمیم ہو گئی کہ باہر کے ملک سے جو اثاثے ہوں گے، باہر کے ملک کے جو اثاثے ہوں گے، وہ ایویڈنس جو ہے، وہ دستاویزات جو ہیں، وہ شواہد جو ہیں، وہ ان کیسز کے اندر نہیں شامل ہو سکتے. یہ بہت اہم قانونی نکات ہے. اس کے بعد بے نامی دار کی جو ڈیفینیشن ہے، جو اس کے معنی ہیں، اس کو تبدیل کر دیا. مریم نواز کے کیس کے اندر وہ بے نامی دار کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ جو 12 ثبوت ہے وہ کس کے اوپر ڈال دیا؟ نیب کے اوپر. ملزم سے نکال کر نیب کے اوپر ڈال دیا اور نیب کو کہا کہ آپ بتائیے. اس سے پہلے ملزم نے بتانا ہوتا تھا. اگر ملزم نے اقرار کیا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ میری ملکیت ہے تو اس نے بتانا ہے عدالت کو کہ انہوں نے یہ پراپرٹی کیسے. آپ کہہ رہی ہیں یہ 3 نیب ترامیم اثر انداز ہوئی. پوائنٹ ٹیکن. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. شاہ خالد صاحب آپ پہلے بتائیں، پھر فیصل صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ آج بھی عدالت میں تھوڑے سے، اب ظاہر ہے یہ تو ہمیں جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ایگزیکٹلی معلوم ہو سکے گا کہ حالیہ نیب ترامیم سے اس کیس میں مریم بی بی کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. لیکن آپ کے خیال میں جتنی آپ نے آج پروسیڈنگز دیکھی ہے، کیونکہ سوال تو بار بار یہی گھومتا رہا کہ بھائی پہلے ثابت تو کریں اس اپارٹمنٹس کا نواز شریف سے تعلق، پھر اس کے بعد مریم نواز کا نواز شریف کی سہولت کاری سے تعلق، وہ تو بات کی بات. تو آپ کو یہ تاثر ملا ہے آج؟ ابھی ملکہ صاحبہ نے بتائی نا کہ یہ 3 نیب ترامیم تو ہوئی ہیں، لیکن آج جو ریلیف ملا ہے آپ کے خیال میں وہ حالیہ نیب ترامیم کی وجہ سے ملا ہے یا پھر اس کی وجوہات یہ ہے کہ نیب مطمئن نہیں کر سکا، جوابات نہیں دے سکا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ عدالت کو بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا آپ نے صرف GIT رپورٹ پر اکتفا کیا ہے. تو اصل میں نیب نے GIT رپورٹ پر اکتفا کیا ہے، نہ انہوں نے خود کوئی ایویڈنس لائے، نہ کسی کو شامل تفتیش کیا. عدالت نے تو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو ضرورت تھی تو آپ نواز شریف کو، مریم نواز کو اور ساتھ میں کیپٹن صفدر کو آپ شامل تفتیش کرتے. آپ نے کسی کو شامل تفتیش نہیں کیا، نہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے. لیکن یہ جو نیب کی نئی ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو آج جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نئے قانون کے تحت ان کو ریلیف نہیں دے رہے، بلکہ ہم نے جو ان کی اپیل ہے تو ہم نے پرانے قانون کے مطابق ہم نے چلنا ہے، تبھی ان کو ریلیف ملا ہے. یہ کنڈی صاحب آپ بتائیے گا، یہ آج انصاف کا قتل ہوا یا حق کی فتح ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بدامی صاحب آپ نے سنا ملائکہ صاحبہ کو اور ہمارے لائرز بھی انہوں نے بات کی. دیکھیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ نیب جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کا ادارہ ہے. نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ابھی آج جو جج صاحبان نے جب نیب سے پوچھا کیا 4 سال میں انہوں نے کیا ثابت کیا، 4 سال میں جو ہے انہوں نے کیا ثبوت پیش کیے. اگر ہم تو پہلے بھی کہتے تھے جب یہ ماضی میں جب PTI کی حکومت تھی اور جب ان کے لیڈران صاحبان جو بھی جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہوگا، 10 دن بعد فلاں گرفتار ہوگا، اتنی سزا ہوگی، تو من وہ چیز ہوتی تھی. تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اسلام ہو رہا. میں کبھی بھی
کسی بھی ایسے اپنے پارٹی کے بھی فرد کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا جس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا. لیکن فیصل صاحب اس میں ایک معذرت آپ نے کہا ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے تھے. آپ پہلے دن سے نہیں کہتے تھے, پہلے دن سے تو آپ کہتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے نواز شریف کے ساتھ, چور ہے, کرپٹ ہے, جے آئی ٹی نے ایکسپوز کیا. اس کے بعد کچھ حالات نے بدلاؤ لیا, پھر آپ نے یہ کہنا شروع کیا. پہلے دن سے نہیں کہہ رہے تھے. بھائی جان ذرا معصومان سا سوال میرا بھی سن لیں. میں نے نیب کے متعلق کہا, اور نیب کے متعلق ہم نے پہلے دن ہی کہا جب یہ لوگ جاتے تھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے. ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ کو دیکھ لینا کن کن لوگوں کو انہوں نے ان کے جو ہے منشا کے مطابق نیب نے جو ہے جیل میں نہیں ڈالا. لیکن اس کے بعد کیا ثابت کیا؟ الزامات لگانا بہت آسان بات ہے کہ میں ابھی آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ لگا دوں کہ آپ نے یہ چوری کی ہے, لیکن میں ثابت اگر نہیں کر سکوں کہ آپ نے چوری کی ہے. الزامات لگانا تو اگر میں لمبی چارج شیٹ پی ٹی آئی کے لیڈروں کے خلاف بھی لگا سکتا ہوں, اور ہے بھی صحیح, سب کچھ ہے. لیکن پھر اگر میں کہوں کہ جی میں نے آج سب پی ٹی آئی والوں کو ہم اندر کر لیں کہ جی ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, اور پھر ان کو بولیں کہ آپ ثابت کریں کہ میں نے آپ کو اندر کر دیا ہے کہ آپ بے قصور ہیں, ایسی چیزیں نہیں ہوتی. ماضی دیکھیں انہوں نے جے آئی ٹی کی تحقیقات سے فیصل صاحب کا کیا خیال ہے؟ جو جے آئی ٹی بنی تھی احتساب عدالت نے اس کی بنیاد پہ سارا کیا نا, تو جے آئی ٹی نے کیسا کام کیا تھا؟ جے آئی ٹی کی تحقیقات سے کیا ثابت ہوا کہ نواز شریف صاحب نے کچھ کیا ہے غلط, مریم بیوی نے کیا ہے غلط؟ تحقیقات سے جو کچھ بھی ثابت ہوا, آج ایک عدالت کا فیصلہ آیا ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ جا سکتے ہیں اگلی جو ہے ہائر اپ عدالت میں, اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو اس پہ اعتراض ہوگا. اس کے بعد بھی فورمز ہیں اس پہ وہ جا سکتے ہیں, دروازے کھلے ہیں, کسی نے روکا تو. لیکن سر فیصل صاحب آپ ایک لمحے کو سن لینا, اگر ابھی چلا سکتے ہیں سن لیں کہ خود جے آئی ٹی کی تحقیقات سے تو آپ لوگ بہت ہی مطمئن تھے اور آپ کہتے ہیں بہترین ہو گیا ہے. تو اب وہ رائے ہے آپ کی, اب رائے مختلف ہے, کیا ہے؟ آپ کے سارے سینئر موسٹلی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سب یہ کہا کرتے تھے. دکھائیں. وہ کہتے رہے نا کہ ہمارا 3 نسلوں کا احتساب ہو رہا ہے. جے ٹی ہیز ایکسپوزڈ all 3 generations as thieves. اپنے ایماندارانہ مخلصانہ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے. یہ بڑی ویل ڈرافٹڈ رپورٹ ہے, ٹیکنیکلی بھی بڑی ساؤنڈ ہے, جس طرح سے لکھی گئی ہے یہ بہت اچھی لکھی گئی. ڈی آئی ٹی نے جرت سے, اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی سائے کے تابع غیر جانبدارانہ طور پر جس طرح تفتیش کر کے تصدیق کروائے ہیں. جی آئی ٹی بنی اور جی بھگنے ڈالے گئے, مٹھائیاں تقسیم ہوئی, آج کیوں جی آئی ٹی کو گالیاں دیتے ہو؟ جی آئی ٹی اچھے لوگوں کے لیے بنتی ہے, جو لوگ حقائق بیان نہیں کرتے جی آئی ٹی ان پہ بنی ہے مزید سچ اگلوانے کے لیے. تو یہ کل تک آپ 2017 میں جے آئی ٹی کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ثابت ہو گیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کرپٹ ہیں. دیکھیں جے آئی ٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے, بالکل ہم نے کہا جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بالکل ہم نے کہا کہ جو انہوں نے فائنڈنگز دی, ہم نے کہا جو ان کی فائنل رپورٹس آئیں اس میں بالکل ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن جب عدالت میں انہوں نے ان سے سوالات کیے, جس میں انہوں نے سوالات اٹھائے, اس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ کوشچن مارک آئے. جب کوشچن مارک آئے تو ڈیفینیٹلی اس چیز پہ جو ہے سوالات جب اٹھتے ہیں, ضروری تو نہیں ہے کہ جے آئی ٹی نے اس وقت جو رپورٹ کی اس کے اوپر جو آگے انویسٹیگیشن ہوئی اس پہ ثابت ہوا کہ یہ چیز غلط تھی, غلط ہے. اگر آپ کو یا مجھے یا کسی اور کو اعتراض ہے تو ہم ہائر فورم پہ جا سکتے ہیں. کسی نے تو روکا تو نہیں ہے, دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. کسی کو بھی اعتراض ہو, اگر مجھے اعتراض ہوگا میں جاؤں گا, آپ کو اعتراض ہے یا کسی اور کو اعتراض ہے تو ہم. آپ کو پہلے لگ رہا تھا جے آئی ٹی کی رپورٹ صحیح ہے, پھر بعد میں آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو غلط ہے, ڈرامہ تھا سارا. یہ جب عدالت میں گئے ڈرامہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اس میں کوئی چیزیں جو ہیں وہ غلط تھیں, تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے عدالت میں وہ گئے. اور آج کا فیصلہ آپ کے خیال میں, آپ کی رائے میں ٹھیک فیصلہ ہوا؟ فیصلے پہ ظاہر کامنٹ تو کر سکتے ہیں نا, آپ کے خیال میں صحیح فیصلہ ہو گیا آج؟ دیکھیں ثابت نہیں ہوا, جو ججز نے سوالات کیے, جو نیب سوالات کا جواب نہیں دے سکی, 4 سال تک وہ لگی رہی. چلو آج ہماری حکومت ہے, 4 مہینے ہو گئے, 4 سال تو پہلے بھی حکومت تھی نا. اگر وہ تھے تو ان کو سزا دے دیتے, کیوں زمان پہ چھوڑا ہوا تھا؟ پھر ٹھیک ہے, سوال تو یہ ہوتا ہے زمان پہ کیوں چھوڑا ہوا تھا؟ 4 سال یہ کیوں ثابت نہیں کر سکے؟ لیکن چیزیں دیکھیں, چیزیں یہ نہیں ہوتی. دیکھیں اگر میں کہوں کہ آج میں پی ٹی آئی کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دوں کہ انہوں نے یہ کیا, میں پہلے ثابت کروں گا. ہم یہ نہیں کریں گے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے کہ ہم جائیں کہ پی ٹی آئی والے سب کو اندر کر لو, اس کے بعد یہ ثابت کریں کہ یہ بے گناہ ہے. لہٰذا نہیں, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے. آپ دیکھیں کل جمہوریت ایک بہترین انتقام کی ایک مثال دیکھیں کہ عارف علوی صاحب اسحاق ڈار سے حلف لے رہے تھے. یہ کیا کچھ کہہ رہے تھے اسحاق ڈار کے متعلق اور ان کے متعلق, اور انہی کا ایک ورکر جو کہ عارف علوی صاحب ہیں, جو کہ ماضی میں کابینہ سے حلف لینے کے لیے بیمار ہو گئے تھے, کل کس طریقے سے وہ جو ہے حلف لے رہے تھے جو ہے وہ اسحاق ڈار سے. ٹھیک ہے, جمہوریت بہترین انتقام. اچھا مجھے بس ایک آخری سوال شاہ خالد سے کرنے دیں, پھر ہم لوگ لندن جائیں گے, فرید سے بات کریں گے, اپنے لندن کورسپونڈنٹ سے. سنا ہے لندن میں بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں, نواز شریف صاحب واپسی کی تیاری کر رہے ہیں. جانے سے پہلے شاہ خالد بس ایک بات یہ بتا دیں, اسی کیس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں. نواز شریف صاحب کو 10 سال کی قید ہوئی تھی, اس میں مریم بی بی کو 7 سال کی ہوئی تھی. تو
آج کی باقی تو ظاہر ہے فیصلہ تو عدالت کرے گی جو بھی، لیکن آج کی سماعت سے چونکہ آپ نے ہی بتایا کہ سماعت کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اس فلیٹ کی نواز شریف سے ایسوسیشن ثابت کرو، یعنی مریم بی بی کی بھی بریت کی بنیادی وجہ یہ بنا کہ نواز شریف کی جب ایسوسیشن ثابت نہیں ہو رہی فلیٹ سے تو پھر مریم بی بی کی نواز شریف سے کیسے ثابت ہوگی؟ تو پھر بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کیس کی حد تک کم از کم نواز شریف صاحب کے لیے شاید معاملہ آسان ہو. ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس کیس کا فائدہ نواز شریف کو بھی ہوگا، اور اب یہ انہوں نے جو وکلاء ہیں ان کی وکلاء ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب نواز شریف نے بھی پاکستان آنا ہے اور اسی کیس میں درخواست جو ہے وہ دائر کرنی ہے اور انہوں نے بھی یہ مقدمہ لڑنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ خالد، بہت شکریہ آپ کا. اب ملائے گا اب ملکہ بخاری صاحبہ، دیکھیں اس سے پہلے جب بھی آپ لوگ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرتے تھے تو آپ کا سب سے معتبر حوالہ یہ ہوتا تھا نا کہ بھائی کہ میاں صاحب آپ کو عدالت نے چور کہا ہے، آپ کو عدالت نے کہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کو عدالت نے کہا ہے کہ آپ مافیا ہیں تو فلاں ہیں تو فلاں ہیں. تو آج ان کے پاس جواب ہے کہ بھائی ہمیں عدالت نے کہا ہے کہ کیس ثابت ہی نہیں ہوا. تو اگر عدالت اس وقت ایک معتبر سند تھی تو عدالت آج ایک معتبر سند نہیں رہے گی. دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو میرے کولیگ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. دیکھیں انتقام تو ہے جمہوریت، اور ہم نے آپ کے ذریعے دیکھا ہے کہ جنہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پیٹ پھاڑ کے آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے، جب آپ ان کے ساتھ بغل گیر ہوئے تو جمہوریت اپنے انتقام کو پہنچ گئی. اور آپ نے جو ڈیفینیشن اور مصلحت بتائی ہے وسیم بدامی صاحب کو کہ آپ کا پہلے کیا موقف تھا اور اب کیا موقف ہے، اس کی تشریح میں کر دیتی ہوں. دراصل آپ انہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ پہلے ہم سیاسی مخالفین تھے، ہم نے ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے جو سچ تھے لیکن ان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا. پھر جب پی ڈی ایم میں ہم رہنما بن گئے اور ہم دونوں اقتدار کی سیاست کو آگے بڑھانے لگے تو ہم نے جو احتساب کا عمل ہے اس کو ختم کر دیا اور پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے مجموعی طور پر NRO2 جو ہے اس کے فوائد دیے. اس کی تشریح یہ ہے جو آپ نے مصلحت وسیم بدامی صاحب کو پہلے بتائی. اب جہاں تک آپ کیسز کی بات کریں، دیکھیں یہ کیس پاکستان کی عوام کے لیے اور نظام عدل جو ہے اس کے لیے ایک معمہ بن گیا ہے. ایک کیس منظر عام پہ آتا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں. اعلیٰ عدالت کے محترم 5 ججز فیصلہ کرتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ ایون فیلڈ پراپرٹیز کی ملکیت رکھتے ہیں، دستاویزات پیش نہیں کر پائے، ایک قطری خط آیا، ایک اسپریڈ شیٹ آئی، بارہا پوچھا گیا، والد نے کہا بیٹوں سے پوچھو، بیٹوں نے کہا دادا سے پوچھو، دادا وفات پا گئے تھے، بھائی کہتے ہیں میری ہمشیرہ کی ہیں. ملکیت ثابت ہو گئی مریم نواز کی. والد کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے اندر انہوں نے ان کی مدد بھی کی، لیکن آج کی تاریخ کے اندر ایک نیا فیصلہ منظر عام پہ آیا ہے کہ جو پہلے اعلیٰ عدالت نے کہا تھا اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے 2 سال کی طویل جو انویسٹیگیشن کے بعد جو فیصلہ آیا تھا وہ غلط تھا. دو چیزیں ہیں نا، آپ نے سپریم کورٹ اور JIT کی بات کی ملکہ صاحبہ، بہت احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مریم نواز کے اوپر کیس آپ سپریم کورٹ اور JIT کی بات کر رہی ہیں نا ملکہ صاحبہ. سپریم کورٹ تو اس نتیجے سپریم کورٹ نے نااہل کیا، باقی کرپٹ قرار نہیں دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب باقی آپ ریفرنسز فائل کریں، نیب کو کہا اور نیب عدالت نے فیصلہ دیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ختم کیا. اور دوسرا JIT تو ظاہر JIT تو فیصلہ نہیں ہوتی نا، JIT کی بنیاد پر ہی تو آگے فیصلہ آنا ہوتا ہے، لیکن JIT اٹسیلف تو فیصلہ نہیں ہوتی. دیکھیں مستند نہیں، لیکن بدامی صاحب میری گزارش یہ کہ ایک مستند طریقے سے، ایک شفاف طریقے سے ہماری ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز، دیگر جو ادارے ہیں ان کو شامل کر کے، یا تو اس وقت کی JIT میں جو لوگ شامل تھے وہ درست نہیں تھا، اور اعلیٰ عدالت کا جو فیصلہ ہے کیا وہ سوالیہ نشان ہے. وہ 5 عظیم ججز جنہوں نے یہ جرأت دکھائی کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ دیں ان پراپرٹیز کا جن کی ملکیت ان کے پاس تھی اور کھلے عام ان کے پاس تھی، آج ان کے فیصلے کو سوالیہ نشان بنا رہے ہیں. لیکن اہم یہ ہے کہ نیب نے اس کے اندر جو کردار ادا کیا ہے، جو عمران خان صاحب بارہا کہتے تھے کہ NRO2 انہوں نے اپنے آپ کو سازش کے ذریعے اقتدار میں لائے، اقتدار میں آ کر نیب قانون کو تبدیل کیا، نیب کے اوپر حکمرانی کی، اس ادارے کے اوپر اثر انداز ہوئے اور پھر اس ادارے کو اپنے آپ کو کیسز اپنے آپ کے لیے کیسز ختم کرنے کے لیے استعمال کیا. یہ NRO2 کا یہ میں اس کا اچھا فیصل صاحب آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. فیصل کریم کنڈی صاحب یہ بتائیں، یہ تو بڑا آئیڈیل موقع نہیں تھا کہ آپ لوگ کہتے کہ بھائی چونکہ پہلے تو آپ کل تک آپ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان ہے، لاڈلا ہے، سیم پیج ہے، سلیکٹڈ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. آج تو کچھ بھی نہیں ہے، لاڈلا بھی نہیں ہے اور آپ کی بھی حکومت آ گئی. آپ تو اب آپ کو یقین ہے کہ کوئی اداروں پر غلط اثر انداز نہیں ہوگا، تو اب آپ کہتے ہیں تو بہترین موقع ہے، ہمارے سارے کیسز چلاؤ تاکہ فیصلہ ہو جائے.
اب آزاد ماحول ہے, جو کرپٹ ہوگا پھنس جائے گا, جو کرپٹ نہیں ہوگا وہ بچ جائے گا. ابھی تو ضمانتیں ہیں نا, کیس ہی ختم ہو جائیں گی. اگر آپ کو نیب کے قوانین میں کوئی غلط لگتا بھی تھا, آپ کہتے ہیں اس کا اطلاق جو ہے وہ اب سے کریں گے, نہ کریں پچھلے کیسز پہ اطلاق, چونکہ ہم نے تو کوئی غلط فیور لینی ہی نہیں ہے, تو آپ پر الزام ہی نہ آتا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ کیسز کا ہم نے سامنا کیا, ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ بغیر کسی گناہ کے جیلوں میں گئی. آپ نے دیکھا کہ جیلوں میں رہے, ضمانتوں پہ آئے, آج تک کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا. اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جی کرے, ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا, ہم نے تو کبھی عدالتوں سے ہم نے جو ہے رائے فرار اختیار نہیں کی. ہم نے تو کبھی سوال میرا یہ, نیب ترامیم لیکن کا اطلاق کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر آپ کو؟ اگر آپ کو کیس میں کوئی فیور نہیں لینی تو نہ کرتے نیب میں ترامیم. دیکھیں, نیب میں ہم بلیو ہی نہیں کرتے. 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. نیب کا ادارہ ہمیشہ پارٹی توڑنے کے لیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا ہے. آپ نیب کی تاریخ دیکھ لیں, نیب جو ہے اغوا برائے تاوان کے لیے استعمال ہوا ہے. آپ ایک افسر کو پکڑ لیتے ہیں, ان نے اربوں کی کرپشن کی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں اتنے کروڑ دے دو, آپ جو ہے مطلب ہے کہ پلی بارگین کر لو اور جاؤ گھر چلے جاؤ. تو یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھیں کہ نیب کی تاریخ تو آپ دیکھ رہے ہیں, نیب نے کیا کہ آج تک یا پارٹیاں توڑی ہیں یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا ہے. میری کولیگ نے بات تشریح کی, میں تشریح تھوڑی سی آگے کرنا چاہوں گا. یہ تشریح اس طرح کر لیتی ہیں کہ آپ کے لیڈر نے جو 25 سال تبلیغ کی, چودھری پرویز الہی چور ہے, ڈاکو ہے, اور آج آپ نے اسی پرویز الہی صاحب کو 10 ممبر سے کے سمیت ان کے 10 ممبرز تھے, اور آپ نے ان کو پنجاب سونپ دیا کہ آئے آپ اس کو جو ہے وہ کریں. اسی طرح کرتے جیسے ایم کیو ایم کے متعلق آپ جو باتیں کرتے تھے, اور آج جب ایم کیو ایم کی آپ کو جب کل ضرورت پڑی تھی تو آپ نے کہا کہ نہیں, یہ ایم کیو ایم تو وہ والی ایم کیو ایم نہیں ہے جس کے متعلق ہم خواب دیکھتے تھے یا بیانات دیتے تھے, یہ تو بہت جو ہے اچھی پاک صاف ایم کیو ایم ہے, یہ تو یہ والی ایم کیو ایم. سازش کا جو انہوں نے بات کی وہ تو کل آڈیو لیک سے پتہ چل گیا, اور آگے بھی انشاءاللہ جو لیکس آئیں گے اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا سازش ہوئی, کیا چیز نہیں ہوئی. یہ تو مطلب ہے کہ ان کے سامنے ابھی تو اور بھی چیزیں جیسے سننے میں آ رہی ہیں, تو پتہ چل جائے گا کہ کیا گل کھلائے ان کے لیڈر نے بھی, وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا. قوم سب کچھ دیکھے گی, اس میں کوئی چیز ڈکی کی چھپی نہیں ہوگی کہ یار چیزیں نہیں دیکھ سکتے. جہاں تک کورٹ کا ہے, کورٹ کے ورڈکٹ پہ تو مجھے اعتراض ہو سکتا ہے, آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, کسی اور کو اعتراض ہو سکتا ہے. دروازے کھلے, میں تو پہلے بھی کہا ہے, ہائر کورٹس موجود ہیں. کس نے روکے پی ٹی آئی کو؟ کل چلے جائے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست اور ادھر جا کر کہہ دیں کہ یہ جی غلط ہوا ہے, ہمیں اعتراض ہے, یہ آپ اس کو جو ہے ادھر سن لیں. کسی تو نہیں روکا. ملکہ صاحب آپ بتائیں, آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ آف پی ٹی آئی, یہ وہی ایک سیکنڈ یہ کورٹس پہ وہ بات کرتے ہیں. یہ کورٹ تو وہ بھی کہتی تھی کہ جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے ووٹ کدھر ڈالتے ہیں. بعد میں انہی کورٹ نے کہا کہ نہیں, یہ ایسے نہیں ہو سکتا. کورٹس کے بھی مختلف فیصلے آئے ہیں, مختلف مواقع کے مختلف فیصلے آئے ہیں. جو اگر مجھے اچھا لگے گا اس فیصلے کو تو میں مانوں گا. رات کو کورٹ جب ان کے خلاف کھلے گا تو یہ نہیں مانیں گے کہ جی بہت بڑی سازش ہو چکی ہے. جب ان کے حق میں رات کو عدالتیں کھلیں گی تو پھر بولے گے نہیں, یہ تو حق اور سچ کی تو سبھی کر رہے ہیں نا, آپ بھی یہ کر رہے ہیں. جو فیصلہ آپ کے حق میں آ رہا ہے اس کو آپ مان رہے ہیں, جو نہیں آ رہا اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ سلیکٹڈ بینچ ہے, یہ ہے, اس بینچ کو نہیں مانتے. تو پھر یہ کیوں عدالتوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ 4 سال حکومت تھی, کیا ثابت کیا ہمارے اوپر؟ ہمیں ٹانگ دیتے, ہمیں ڈی چوک پہ پھانسی چڑھا دیتے اگر ہم نے غلط کام کیے تھے. کہنے سے, الزامات لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ پروف کریں کہ جی فیصل کنڈی غلط ہے, اس نے یہ غلط کام کیا, میں یہ سزا دے رہا ہوں. 4 سال تو انہوں نے پورے دن رات کوشش کی, کوئی سچ ثابت نہیں کر سکے. ملکہ بخاری صاحب, آپ ظاہر لیگل حوالے سے سارے بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں, تو یہ جو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں, آپ پہلے تو بتائیے ٹیکنیکلی اسپیکنگ کیا پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے خلاف جا سکتی کسی ہائر فورم پہ, یا ٹیکنیکلی پی ٹی آئی فریق ہی نہیں ہے اس میں, اس لیے نہیں جا سکتی؟ جی بالکل. دیکھیں, یہ ایک کرمنل نوعیت کا کیس ہے اور ایک سنگین کیس ہے جس کے اندر فریق نیب اور مریم نواز شریف یا نیب یا نواز شریف ہیں. اس کیس کے خلاف اس اپیل جو ہے وہ اسٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ نیب اپیل دائر کرے گی نہیں. دیکھیں, یہ ایک نیب اور فریقوں کے بیچ میں ایک فکس میچ ہے. مطلب کہ نیب کے ادارے کے اوپر ہمیں کہتے تھے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے, یہ ان کا بیانیہ تھا جو بالکل غلط تھا, کیونکہ ہم نے اپنے دور حکومت میں نیب کو آزاد کیا, تبھی نیب نے وہ جرت ان کے اندر وہ جرت آئی کہ آپ کے خلاف احتساب کے عمل کو آگے بڑھائیں. لیکن آپ نے نیب کو جو ایک کمزور ادارہ بنا دیا, یہ تو کل آئے نا, ابھی اپریل میں قابل نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں نیب کو ہم نے آزاد کیا, آپ کہہ رہی ہیں ہم نے نیب کو آزاد کیا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نیب آزاد ہوا, تو پھر اور آج آپ کا یہ کہنا ہے کہ نیب نے کیس ہی اتنا کمزور پیش کیا اس لیے بری ہو گئے. تو کل تک جب آپ کی حکومت تھی تب وہ آزاد نیب آزاد عدالت کے سامنے تگڑا کیس دے کے ان کو جیلوں میں کیوں نہیں ڈال رہا تھا؟ کل تک تو آزاد تھا نا, قید تو آج ہوا ہے نیب ان کی حکومت آنے کے بعد. جی بالکل بالکل, اور نیب کو اس عمل کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے تھا. کچھ اس میں لکوناس رہ گئے,
کچھ ویکنسز کمزوریاں رہ گئیں، لیکن اس قسم کی عدم دلچسپی جو ہے وہ نیب نے جو 4-5 پیشیوں میں دکھائی ہے، اس کے لیے اس کا جو الزام ہے، اس کا جو صحرا ہے، وہ حکمران وقت کے سر پہ جاتا ہے. مطلب پاکستان کا ہر جو ملزم ہے وہ یہ رعایت چاہتا ہے کہ میں حکمران وقت ہوں، میں اپنے لیے قانون پاس کروں، ایک ادارے کے اوپر اثر انداز ہوں اور پھر عدالت سے رعایت دے لوں. دیکھیں اعلیٰ عدالت کے محترم ججز جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں اور بڑے مایہ ناز ججز ہیں، ان کی طرف تنقید نہیں بنتی ہے. تنقید تو ان کی طرف بنتی ہے وہ حکمران وقت جنہوں نے ان کو وہ نظام دیا ہے جس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہی تو سوال آ رہا ہے، کل تک آپ حکمران وقت تھے، نیب بھی آزاد تھا اور ججز پہ تنقید پیش نہیں کرتے. کل تک آخری سوال، کل تک آپ حکمران وقت تھے، نیب آزاد تھا اور ججز پہ تنقید بنتی نہیں آپ کے خلاف، آپ کے کہنے کے مطابق، تو پھر کیوں سزائیں نہیں ہو گئی ان کو؟ دیکھیے سزائیں اس لیے نہیں ہوئی نا کیونکہ اس وقت جو نیب نے ان کو کیس پیش کیا ہے اور اس کیس کی بات نہیں کر رہا، ویسے بھی میں پیش کیا ہے بہت سارے اور کیسز، مفتاح، شاہد خاقان، یہ سارے کیسز، یہاں پہ اس میں کوئی سزائیں نہیں ہو گئی. دیکھیں پھر اس کی وہ تو اتنے، دیکھیں آپ کے معصومانہ سوالات کے پورے جواب میں آپ کے ٹاک شوز میں نہیں دے سکتی، لیکن ریجیم چینج آپریشن کے کچھ مراحل ہیں. باشعور نوجوان آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، باشعور نوجوانوں نے آج کے فیصلے کو بھی دیکھا ہے، باشعور نوجوانوں نے اس پورے ریجیم چینج کے تسلسل کو دیکھا ہے جو آخری مراحل پہ ہے، جس میں مریم نواز کے پاسپورٹ کی وصولی اور پھر باہر جانا اور والد کو لے کے آنا جو ہے وہ فائنل سٹیجز ہیں. جی بہت شکریہ سارے مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد پاکستان کے 2 سابق جج صاحبان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کے اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں. خوش آمدید جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، فارمر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہے. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ، فارمر جج لاہور ہائی کورٹ رہی. ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج کے فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں. ناصرہ جاوید صاحبہ، آپ پہلے اگر بتا سکیں، آپ نے جتنا بھی اس کیس کو فالو کیا، آپ کو کیا امپریشن ہے کہ آج بریت کی وجہ یہ بنی کہ کیس سرے سے تھا ہی اتنا کمزور، اس میں دم ہی نہیں تھا تو یہی ہونا تھا، یا پھر اچانک کیس میں جو ہے وہ پروسیکیوٹر نے، نیب نے ایسا یو ٹرن لے لیا جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ آپ کا کیا امپریشن ہے؟ جو مجھے اندازہ ہے کہ جب سے یہ استعفے دے دیے نا پی ٹی آئی نے، تو اب اپوزیشن میں تو کوئی ہے نہیں، تو نیب کے قوانین میں اتنی تبدیلیاں لے آئی ہے گورنمنٹ کہ وہاں پہ اب بارے ثبوت جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہے. حالانکہ اینٹی کرپشن لاز دنیا میں جو ہے ان کا یہ طریقہ ہے کہ بارے ثبوت ہوتا ہے اس شخص پہ جو پبلک آفس ہولڈر رہا ہے. میڈم ہمارے جو کورسپونڈنٹ تھے نا ذرائع آمدن سے زیادہ اس کے سرمایہ ہے. بالکل ایسے ہی. نہیں، ہمارے جو کورسپونڈنٹ شاہ خالد اس عدالت میں بیٹھے تھے آج، انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے واضح طور پر یہ کہا کہ کیونکہ یہ کیس پرانا ہے تو ہم نیب کی نئی ترامیم کا اطلاق اس پہ نہیں کر رہے، جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں وہ نیب کے پرانے قوانین کے تحت کر رہے ہیں، اس کا اطلاق نہیں ہو رہا. اچھا، تو یقیناً انہوں نے زیادہ توجہ سے تمام دیکھے ہوں گے حقائق، اور کہ کیا بنیادی طور پہ ثبوت تھا اور بارے ثبوت کس پہ تھا، اور انہوں نے پھر ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں. تو اس لیے مریم نواز کی تو بریت ہوگی. انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ میری نہ پاکستان میں کوئی اثاثہ جات ہے، نہ میرے ملک سے باہر کوئی اثاثہ جات ہے. تو اگر یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کے کہیں بھی ہے، اور وہ تو پبلک آفس ہولڈر رہی بھی نہیں، تو اس لیے ان کو میرا خیال ہے اس بات کا فائدہ پہنچا اور ان کی بریت ہو گئی. اور وہ تو جو تھے ان کے شوہر، وہ تو ویسے ہی ایک تھے نا، اس میں شامل تھے ایز این بیٹر، تو ان کی تو 1 سال کی سزا تھی، انہوں نے تو فارغ ہونا ہی تھا. اگر ان کو مل گئی تھی بریت تو ان کو بھی مل گئی. اب تو معاملہ صرف رہ گیا کہ نواز شریف کے بارے میں کیا عدالت کا ہوتا ہے رویہ. اور بظاہر، ویسے ظاہر ہے جو عدالت فیصلہ کر لے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب جو تیسرے ملزم اس میں رہ گئے ہیں، یا وہ نواز شریف صاحب ہی رہ گئے ہیں، اور آج جو بنیادی فائدہ پہنچا ان کو، مریم بی بی کو اس بنیاد پہ پہنچا ہے کہ نیب یہ ثابت نہیں کر پایا عدالت کی نظر میں کہ ان فلیٹس کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسوسیشن کیا ہے. تبھی انہوں نے کہا کہ پہلا مرحلہ تو ہوا ہے، وہ تو ثابت کیجئے، پھر مریم نواز شریف صاحب کی صاحبہ کی معاونت ثابت کیجئے گا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کو بھی اس کیس کے اندر فائدہ ہے. جی ہاں، تو شاید نواز شریف صاحب کو بھی ایسا لگتا ہے. لیکن دیکھیں نا، اگر نواز شریف کی ملکیت نہیں ہے ایون فیلڈ، تو وہ کس کی ہیں؟ ان کی اولاد جو ہیں، دونوں بیٹے، وہ تو اس وقت نیپیز میں تھے. تو کیا نیپیز میں وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ انہوں نے خرید لیے وہ ایون فیلڈ فلیٹس؟ یہ تو ناممکنات میں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں نا، دادا نے پوتے کو دے دی، میرے والد نے میرے بچوں کو دے دی. ان کے والد کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ وہ تو دونی چورنی میں یہ گٹر کے ڈھکن لیتے بیچتے تھے، اور ہمارے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. اور والد صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں ہے نواز شریف صاحب کے، تو وہ کیسے پتہ لے لیں؟ نہیں، یہ سارا جو ہے نا، یہ بعید القیاس نہیں ہے، بعید القیاس ہے.
ٹھیک ہے جج صاحب، شائق عثمانی صاحب، آپ کا کیا امپریشن ہے؟ یہ سارا بڑے انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی بھی ہے نا، 2016 میں پینما کا آنا، 2018 میں کیسز کا شروع ہونا، 22 مارچ کا یہ 16 سے 22 تک کا سارا مقدمہ ہم گائے بگائے ظاہر دیکھتے رہے. آپ کا کیا امپریشن ہے آج کے اس فیصلے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ میں تو صرف بات کروں گا جو قانونی بات ہے. جی جی بالکل. جہاں تک کہ یہ کیس کی بات ہے، یہ اپیل جو ہوئی ہے، اب اپیل میں جو جج صاحبان کے ریمارکس تھے، جج صاحبان جو تھے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے کہ کسی طریقے سے نیب نے اپنا کیس مریم نواز کے خلاف پروف کیا ہو. وہ انہوں نے بار بار کوشچنز پوچھے نیب سے کہ بھئی آپ یہ بتائیے، آپ وہ بتائیے، اور نیب بالکل کامیاب نہیں ہوئی بتانے میں. تو بات اصل میں یہاں پہ یہ ہے کہ جو پہلے نیب جس طریقے سے چل رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ میں ایک کیس میں انوالو تھا جہاں میں میرا ایک دوست تھا، وہ کسی وجہ سے بیچارہ پکڑا گیا تھا، بڑی مشکل سے اس کی جان چھوٹی نیب کے کیس سے. تو جو نیب کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے چلاتے ہیں یہ لوگ، خاص طور سے نیب کے جو پروسیکیوٹرز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے اوپر ہلکا ہاتھ ہے اوپر سے گورنمنٹ کا، اس وجہ سے وہ جو چاہے کر سکیں. تو نیب کا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے وہ بالکل افیکٹو نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس وجہ سے عام طور سے وہ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزیں اگنور کر دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جہاں تک کہ بار ثبوت کا تعلق ہے، آپ نے جو کہا لا یہی تھا پہلے کہ وہ جو اکیوزڈ ہے وہ دکھائے گا کہ اس نے کام نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جگہ. لیکن جو قانونی چیز ہے جو سب دنیا کے وکیل اور دنیا کے کورٹس میں یہ ہے کہ پروسیکیوشن کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ کلیم کیا ہے کہ اس کے خلاف کیس ہے، اور بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. وہ جو نیب نے جو لا بنایا گیا تھا وہ میرے نظر میں تو یقیناً قانون کے مطابق نہیں تھا جس طرح کے دنیا کے قانون ہوتے ہیں. تو اس میں بارے ثبوت ان پر نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو عام طور پہ چونکہ کہا یہ جاتا ہے، جو ہم نے سنا، آپ کی ظاہر بہتر گرفت ہے کہ جناب جو وائٹ کالر کرائم ہے اس میں ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے کون سی کرپٹ پریکٹسز سے حاصل کی ہے، اس لیے جس پر الزام ہو وہ یہ ثابت کر دے کہ بھائی میرا جو ایسٹس ہیں وہ 100 روپے ہیں، اور میرا رہن سہن کا طریقہ کار جو ہے اس کے اگر بیونڈ ہے تو میں بتا دوں کہ بھائی یہ یہاں سے ان ذرائع سے لیا ہے. یہ بارے ثبوت اس شخص پر ہونا چاہیے جس پر الزام ہے. نہیں دیکھیے یہاں پہ بارے ثبوت کی یہاں پہ تو ٹھیک ہے، وہ جہاں تک کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ جس آدمی جس کے خلاف کیس فائل ہوا ہے وہ پھر دکھائے کہ جی میں نے ایسا کام نہیں کیا. لیکن ایونچولی جو بار ثبوت ہے وہ تو پروسیکیوشن پاس ہوتا ہے نا. پروسیکیوشن نے فیصلہ دکھانا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے یہ غلط کام کیا ہے. وہ اپنی طرف سے جو مرضی کہتا رہے دوسرا آدمی، لیکن پروسیکیوشن کو دکھانا ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر دنیا کا جوڈیشل نظام تو درم برم ہو جائے گا. تو یہ بہرحال یہ اس واسطے یہ اپنی جگہ پر، لیکن بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے اٹ فیلڈ ٹو پروو اٹس کیس. اور نیب کے پاس اب اس پہ قانونی رستہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو نیب اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں؟ بالکل اپیل ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں بھی اپیل میرے خیال میں تو کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر چونکہ جو چیزیں یہ ہائی کورٹ سامنے لے کے آئی ہے، اب ڈیٹیل ججمنٹ کیا تھی مجھے معلوم نہیں، لیکن جو چیزیں سامنے لے کے آئی ہے وہ یقیناً اس کی وجہ سے میرے خیال میں سپریم کورٹ شاید اس میں انٹرفیئر نہ کرے. لیکن جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے، اگر اس میں وہ جو نواز شریف کے ساتھ کنیکشن ہے پراپرٹی کا اس کے متعلق اگر وہ فائنڈنگز دیتے ہیں اپنی ججمنٹ میں، اور اس طرح سے یہ دکھایا جاتا ہے کہ شاید ان کی پراپرٹی نہیں تھی، اگر وہ اس طرح سے دکھا دیتے ہیں تو شاید نواز شریف کی جو اپیل ہے اس میں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہو. ایون فیلڈ کی حد تک پھر ظاہر ہے باقی کیسز تو اپنی جگہ چل رہے ہیں وہ العزیز، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہو. ٹھیک ہے، آخری سوال میرا آپ دونوں سے، پہلے جیسے آپ بتا دیجیے جس طرح شائق عثمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نیب جس انداز سے کام کرتا ہے حکومت وقت اثر انداز ہو جاتی ہے. حکومت وقت تو یہ آج آئی ہے اور ٹھیک ہے وہ نئے نیب ترامیم کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اثر انداز ہو گئی ہو، ممکن ہے پاکستان کے ماحول میں، لیکن اس سے پہلے تو ظاہر ہے ان کے مخالفین کی حکومت رہی،
اس میں بھی کوئی اور نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بارہا تنقید کرتی رہی نیب کے طریقہ کار پہ. سعد رفیق صاحب والے کیس میں مقبول باقر صاحب کا پورا ڈیسیشن ہے, احسن اقبال صاحب والے کیس میں اطہر ملالہ صاحب کا پورا ڈیسیشن ہے, اور تب تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے خلاف جا رہی تھی, یعنی سارا سسٹم ان کے خلاف تھا, سیاسی ماحول ہی ان کے خلاف تھا. یہ تب, میں آپ سے نہیں کہہ رہا کوئی پولیٹیکل کامنٹ کریں, لیکن تب نیب کی کارکردگی تسلی بخش نہ ہونا, اس کا کیا مطلب ہے ناصرہ صاحبہ؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ وہ تیاری پوری کر کے جاتے نہیں, اور جب تک آپ تیاری پوری نہ کریں گے اور تفتیش جو ہے وہ اپنے طور پہ مکمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کارکردگی جو ہے وہ کمزور ہوگی, اور عدالتوں نے تنقید اس پہ یقیناً کرنی. اور تیاری پوری کر کے کیوں نہیں جاتے تھے, مطلب یا کیوں نہیں جاتے ہوں گے جب حکومت وقت بھی چاہتی ہے کہ بھائی اندر ہو, نیب بھی چاہتے ہیں اندر ہو, سارے سب خلاف ہیں, اور وہ تیاری کر کے نہیں جا رہے, کیوں؟ بس اب یہ ہمارا خیال ہے ایک ہمارا جو ہے نا قومی یہ رویہ ہو گیا ہے کہ محنت کسی نے کرنی ہی نہیں, بلکہ خواتین جہاں ہوتی ہیں, اور میں نے تو دیکھا بہت ساری یونیورسٹیز میں جا کے خواتین زیادہ محنت کرتی ہیں, اور جو مرد ہے نا وہ بس اپنے مرنج وہ ہر چیز کو اپنے سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو خود ہی ہو جائے گی, حالانکہ ایسے کبھی نہیں ہوتا. ہر چیز میں محنت کے بغیر کوئی نتائج جو ہے نا وہ فراہم ہوتے ہی نہیں. صحیح ہے. اگر محنت نہیں کی تو اسے ظاہر ہے عدالت نے تنقید کرنی ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ آپ نے تیاری پوری نہیں کی ہوئی, آپ کا تسلی بخش نہیں ہے جو انداز ہے بحث کرنے کا, اور یہی آج بھی ہوا ہے. اچھا, اور شاہد صاحب آپ کا بھی اوپینین یہی ہے یا آپ کا خیال یہ ہے کہ کیسز اتنے تگڑے نہیں تھے لیکن زبردستی بنانے کی کوشش کی گئی, جب وہ ہائر کورٹ میں گئے تو سارا ایکسپوز ہو گیا معاملہ؟ دیکھیے وہ زمانہ تھا جو جس زمانے میں ان کو کنوکشن ہوئی تھی, اس زمانے میں ہم سب جانتے ہیں, اب تو یہ معاملہ کھل کر کے سامنے آ گیا ہے کہ ہمارے چند ادارے تھے جو کہ ڈٹرمنٹ تھے کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے, اور جو ان کی آلٹرنیٹیو اس زمانے میں ایمرج ہو رہے تھے, عمران خان صاحب وہ پاور میں آ جائیں, یہ ان کا ارادہ تھا. اور جو وہ ادارے ہیں ان کو یہ جسٹس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں اور فائنل پوائنٹس ہیں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تو یہ ہے کہ بھئی یہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے, وہی چاہتے تھے. تو اس طریقے سے ہوا یہ کہ کافی لوگوں کو نیب کو استعمال کر کے, اور یہ چیز سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں آئی ہے کہ نیب کا جو طور طریقہ تھا وہ صحیح نہیں تھا, اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو پریشانی ہوئی. اور اب جب وہ ان کی وہ جو پرانی حکومت تھی وہ چلی گئی, نئی حکومت آئی, یقیناً جو پرانی حکومت تھی وہ اب اسمبلی میں نہیں ہے, ان کا اپنا قصور ہے. اگر وہ اسمبلی میں ہوتے تو وہ جو ان کی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں جو ہوئی ہیں اس پہ کنٹیسٹ کر سکتے تھے, لیکن وہ نہیں ہے وہاں پر اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لیے. تو اس کی وجہ سے ایسا گورنمنٹ کو ہوا. ہر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ جو چیز سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز ہیں ان کا فائدہ اٹھاتی ہے, اور اس گورنمنٹ نے اپنا فائدہ اٹھایا. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے جاتے جاتے اب آج کے اس فیصلے کے بعد بظاہر تو یہ ہر طرف چمک گئی ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے کسی بھی وقت, لیکن ابھی اس میں شاید کچھ وقت مزید اس لیے لگے کہ العزیزیہ کیس اور باقی کیسز میں نواز شریف صاحب کا معاملہ بہت زیادہ سادہ نہیں ہے. تو ابھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنے سے پہلے کچھ اور مراحل سے گزرنا پڑے. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.